بزرگان گرامی، مجلس تو تاثرات کی تھی اور میں اپنی ماضی کی داستان چھیڑنے بیٹھ گیا، لیکن چونکہ میں نے جو دیکھا ہے میں وہی عرض کر سکتا ہوں۔ میرے سامنے میں نے کل کچھ بے ربط سی تحریر لکھی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ مدرسہ فلاح المسلمین، کچھ یادیں کچھ باتیں۔ حضرات، آئیے ہم آپ کو فلاح المسلمین کے ماضی میں لے چلتے ہیں۔ یہ مدرسہ یہاں کے قیام سے قبل، یعنی جہاں اب محل وقوع ہے، اس سے قبل گاؤں پورے دوندی میں قائم تھا، جہاں اس وقت حفظ و ناظرے کی تعلیم بچے حاصل کرتے تھے۔ مزید تعلیم کے لیے حسب دستور دوسرے قصبوں میں جانے کا رواج تھا، لیکن بعض حلقوں کے قومی تعصب اور فکری کجی کی بنا پر علاقے کے بعض غیور افراد نے حکیم عبدالمجید صاحب مرحوم کی سرکردگی میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مولوی کی طلب کی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے میری مراد حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگوں کی زبان ایک مخصوص ہے اور ہم اسی میں اپنے الفاظ کو ادا کر رہے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نصیر آباد اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت، یعنی مولانا سید محمد امین نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کی بنا پر پہلے ہی سے اس علاقے کے لیے متفکر تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ علاقہ پہلے ہی سے حضرت مولانا سید محمد امین نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی سعی، ان کی کوشش اور محنت سے شرک اور بدعت تو بہت دور، خلاف سنت و استحباب پر عمل سے بھی تائب ہو چکا تھا۔ یعنی الحمدللہ استحباب اور سنتوں کے خلاف بھی یہاں عمل نہیں ہونے پاتا تھا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما کر کہ یہ میرے بزرگوں کا علاقہ ہے، اگر آپ رہیں گے تو میں بھی ایک لوٹا پانی ڈال سکوں گا، مولانا عبدالباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو پورے دوندی بھیج دیا۔ بزرگوں، آپ کے مدرسے کی فلاح المسلمین کی بزرگ ترین شخصیت جنہیں استاد الکل کی حیثیت حاصل ہے، وہ بھی دوندی پروا کے اس مدرسے کے اپنے زمانے کے طالب علم رہے ہیں۔ میری مراد میرے استاد گرامی حضرت مولانا محمد شفیع صاحب مدد اللہ العالی سے۔ مولانا عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے وہاں پڑھانا شروع کیا، لیکن چونکہ مدرسے کا محل وقوع بارسوخ افراد کا گھر تھا، لہٰذا پوری قوم کو اپنے بچوں کو وہاں حصول علم کے لیے بھیجنے میں اعتراض ہوتا تھا۔ اس بنا پر فلاح المسلمین کا یہ پرانا مکان 1500 روپے میں خرید کر مدرسے کو یہاں منتقل کیا گیا، لیکن مولانا عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش وہیں پورے دوندی پروا میں رہی۔ اس مدرسے کی دیکھ بھال کے لیے ایک کمیٹی بھی مقرر کی گئی، جس کے صدر پردھان مرحوم عبدالستار صاحب، خزانچی حاجی سلطان صاحب اور محاسب مسٹر محمد ایوب صاحب قرار پائے۔ اراکین مدرسہ میں اور بھی بہت سے حضرات تھے، جن میں خاص طور سے صوفی عبدالرزاق صاحب کا نام نامی بھی شامل ہے۔ الحمدللہ استاد گرامی نے مدرسے کی پوری ذمہ داری سنبھالی اور پھر مدرسہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے مدرسے کو ایسے افراد اور رجال کار عطا فرمائے جنہوں نے اپنا سب کچھ معمولی اجرت پر محض اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ میں اپنی چشم تصور سے مرحوم منشی محمد رضا صاحب عرف چٹکی والے منشی جی کو دیکھ رہا ہوں کہ اپنے نحیف و نازار جسم پر 20 بغیر مڈگارڈ کی سائیکلز پر 20 کلو آٹے کا بوجھ لے کر کے مدرسے کے مطبخ میں روزانہ آ رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے حضرات نے دیکھا بھی ہوگا اور یاد بھی ہوگا۔ منشی جی
عبدالستار مرحوم جو ہم طلباء کے قلموں کے خط بنایا کرتے تھے اور پھر حساب کے سوالات چٹکلوں سے سمجھایا کرتے تھے، ماسٹر عبدالوحید صاحب، ماسٹر محمد اقبال صاحب اور پھر ماسٹر عبدالرؤوف صاحب عرف بڈھے ماسٹر صاحب، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے، جنہوں نے ہم دیہاتی ناقص بے عقل طلباء کو نہ معلوم کن کن شفقتوں اور محبتوں سے تراشا اور بنایا۔ آج سوچتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضرات، مدرسے کے اندر ان اساتذہ اکرام کی شفقتیں اور محبتیں حاصل تھیں، اور ان سب سے اوپر مدرسے کے ناظم اول حضرت مولانا محمد ثانی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک ایک فرد سے والہانہ عشق، ایک ایک طالب علم کی فکر، ایک ایک چیز کی تڑپ اور بے چینی۔ ایک بھی طالب علم مدرسے آ گیا ہے تو وہ ضائع نہ ہونے پائے۔ اگر کسی طالب علم کے بارے میں ان کو حضرت کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے ترک تعلیم کی، تو حضرت بے قرار ہو جاتے اور سیدھے اس کو اپنے پاس بلاتے اور یہ فرماتے، پڑھ لو، سلسلہ تعلیم کو منقطع نہ کرو، جہاں پڑھنا چاہو، ندوۃ العلماء میں پڑھنا چاہو میں لکھنے کے لیے تیار ہوں، مظاہر العلوم میں پڑھنا چاہو میں لکھنے کے لیے تیار ہوں، دارالعلوم دیوبند میں پڑھنا چاہو میں لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حضرت مولانا ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بے قراری اور بے چینی اس علاقے کے ان پڑھ بچوں کے لیے ہوتی تھی۔ حضرات غور کریں اور دنیا کے پس منظر میں دیکھیں تو اپنے علاقے کے ان افراد اور اساتذہ کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے جنہوں نے صرف ہم کو مدرسے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس علاقے کو پورے کے پورے علاقے کو اٹھا کر سادات تقیہ کی جھولی میں ڈال دیا، اور اس طرح سے ڈالا ہے کہ ایک ایک بچہ مدرسے کو اپنا بچہ اور حضرات سادات کو اپنے گھر کا سب سے بڑا فرد تصور کرتا ہے، جس کے ابرو جنبش پر اپنے آپ کو قربان کرنے سے بھی مجھے قوی امید ہے کہ دریغ نہیں کرتا۔ اور اس چیز کا عملی تجربہ ہماری نگاہوں نے اس وقت خوب دیکھا جب حضرت مولانا عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم پرسنل لاء بورڈ اور شائبانوں کے کیس میں بائماء حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے میں آواز لگائی، ان فروغ خفافوں سے قالا کی صدا لگائی، تو رائے بریلی کا شہر رائے بریلی کا ہر میدان اس علاقے کے افراد سے تنگ ہو گئے، اور جب جہاں ضرورت ہوئی اور جس انداز میں ان کے استعمال کی ضرورت ہوئی تو اس علاقے نے اپنے آپ کو ان کے لیے پیش کر دیا۔ مدرسہ فلاح المسلمین کو اگر زمین کی ضرورت پڑ رہی ہے تو پردھان عبدالستار مرحوم اپنی آواز سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ کو جتنی مزید زمین کی ضرورت ہو آپ مینڈ بنوا لیں، اور اگر زمین خریدنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو حاجی سلطان صاحب موجود ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ کو جتنی زمین خریدنے کی ضرورت ہے کل چل کر کے بیانامہ کروا لیں۔ ان سب کا مقصد اور منشا صرف ایک ہی تھا کہ یہ چیزیں اللہ کی رضا کا باعث بنے، علاقہ اور قوم تعلیم حاصل کر کے ترقی کرے، خود نہ سازش کا شکار ہوں اور نہ دوسروں کو سازش کا شکار ہونے دیں، نہ خود جھوٹ بولیں نہ دوسروں کو جھوٹ بولنے دیں۔ آپ میں کون بھول سکتا ہے ناصر بابو کی تہجد کی اذان کو، اس اذان کے انتظار کو، اور کیا ہم استاد گرامی حافظ عبدالرحیم صاحب کی شفقتوں، ان کی محبتوں، مدرسے کے لیے ان کے مر مٹنے کے جذباؤں اور ان کی اداؤں کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اسی طرح نہ معلوم کتنے اور مربین اور مشفقین ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھوں کو اعلیٰ علیین میں مقام سے نوازے۔ محترم حضرات، میں اپنی بے ربط تحریر کے لیے آپ سبھوں سے معذرت خواہ، لیکن حقیقت پر مبنی یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مدرسہ علاقے سے ہے اور علاقہ مدرسے سے ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، نہ اس کے بغیر وہ ہے اور نہ اس کے بغیر یہ ہے۔ میں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا
اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین، پھر اس کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔